ہر عطا امانت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید خزانہ اس کی خوش نصیبی نہیں، اس کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہانی بھی اسی آزمائش سے شروع ہوتی ہے۔ چشمے پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن اس گاؤں میں ایک بہت بڑا راز چھپا تھا۔ یہ رات کی بات ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، ہر گھر کے دروازے بند تھے اور کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس رات میں ایک شخص جاگ رہا تھا۔ وہ شخص تھا یوسف۔ یوسف ایک غریب لکڑہارا تھا۔ اس کی جھونپڑی گاؤں کے کنارے تھی، جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے ہر رات کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ ہو رہا تھا۔ ایک رات اس کے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کوئی نہ تھا، صرف زمین پر ایک چھوٹی سی تھیلی پڑی تھی۔ تھیلی میں سونے کا ایک سکہ تھا۔ دوسری رات پھر دستک ہوئی، پھر کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک تھیلی، اس بار تھیلی میں چاندی کا ایک سکہ تھا۔ تیسری رات پھر ایک تھیلی پڑی تھی، مگر اس بار تھیلی کے اندر سکہ یا چاندی یا سونا نہ تھا، ایک پرانی چابی تھی۔ یوسف کی بیوی فاطمہ بہت پریشان تھی۔ فاطمہ، یوسف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیوں ہمارے دروازے پر یہ چیزیں چھوڑ جاتا ہے؟ یوسف: مجھے معلوم نہیں فاطمہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ کوئی نیک شخص ہے جو خاموشی سے مدد کر رہا ہے۔ فاطمہ: لیکن چابی، یہ چابی کس چیز کی ہے؟ یوسف: وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یوسف نے چابی کو غور سے دیکھا۔ یہ پرانی چابی تھی، زنگ لگی ہوئی، مگر اس پر کچھ نقش تھے، عربی میں کچھ لکھا تھا۔ یوسف پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ چابی کوئی عام چابی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ آج چوتھی رات تھی۔ یوسف نے فاطمہ سے کہا، میں آج رات نہیں سوؤں گا، آج رات میں دیکھوں گا یہ کون ہے۔ آدھی رات گزر گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، کلہاڑا ہاتھ میں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کس کو دیکھے گا، دوست کو یا دشمن کو۔ ہلکی ہلکی سی آہٹ آئی، جیسے کوئی چھپ کر آ رہا ہو۔ یوسف نے ایک دم دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن زمین پر ایک خط تھا۔ یوسف نے خط اٹھایا، وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کو آواز دی، فاطمہ جلدی سے آؤ۔ چراغ جلایا، خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، یوسف تمہاری قسمت کا فیصلہ کل رات ہوگا۔ جنگل میں پرانے پیپل کے درخت کے پاس آنا، تنہا آنا، اگر کسی کو بتایا تو پچھتاؤ گے۔ یوسف اور فاطمہ خاموش رہے، بہت دیر تک خاموشی رہے۔ پھر یوسف نے کہا، فاطمہ میں جاؤں گا۔ فاطمہ: یوسف یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ فاطمہ: جو اللہ کے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہو وہ کبھی ڈرتا نہیں۔ صبح ہوئی تو یوسف مسجد گیا، مولوی عبدالغفور سے ملا۔ مولوی صاحب، مجھے آپ سے کچھ مشورہ لینا ہے۔ مولوی صاحب: بتاؤ بیٹا۔ یوسف نے ساری بات بتائی، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، چابی، خط۔ مولوی صاحب نے چابی دیکھی، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مولوی صاحب: یوسف یہ چابی تو اس پرانی مسجد کی ہے۔ یوسف: کون سی مسجد؟ مولوی صاحب: وہی مسجد جو 50 سال پہلے جنگل میں تھی، جسے ڈاکوؤں نے جلا دیا تھا، جس کے امام صاحب غائب ہو گئے تھے۔ یوسف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مولوی صاحب: یوسف سنو، 50 سال پہلے اس گاؤں میں ایک نیک امام تھے، ان کا نام مولوی کلیم اللہ تھا۔ وہ بہت نیک تھے، ان کے پاس ایک خزانہ تھا۔ خزانہ انہیں کسی بادشاہ نے دیا تھا تاکہ وہ غریب میں بانٹ دیں، لیکن اس رات ڈاکوؤں نے مسجد پر حملہ کر دیا، امام صاحب غائب ہو گئے، خزانہ غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے خزانہ کہیں چھپا دیا تھا اور چابی کسی قابل بھروسے شخص کو دے دی گئی تھی۔ یوسف: مولوی صاحب یہ چابی میرے پاس کیوں آئی؟ مولوی صاحب: مجھے نہیں معلوم، لیکن یوسف اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔
دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ رات ہونے والی تھی۔ یوسف نے اپنا کلہاڑا اٹھایا۔ فاطمہ رو رہی تھی۔ یوسف مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فاطمہ ڈرنا اللہ سے چاہیے، کسی سے نہیں۔ میں جاؤں گا اور واپس آؤں گا، یقین رکھنا میرا، کم سے کم کلہاڑا ساتھ رکھنا۔ یوسف: کلہاڑا تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یوسف جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اندھیرا گھنا تھا، رستہ مشکل تھا، ہر طرف جنگلی جانور کی آوازیں تھیں، لیکن یوسف ڈرا نہیں۔ وہ چلتا رہا، اللہ کا نام لیتا رہا۔ آخر وہ پرانے پیپل کے درخت کے پاس پہنچا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ یوسف نے ادھر ادھر دیکھا، انتظار کیا، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، کوئی نہیں آیا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی پیچھے سے۔ یوسف گھبرا کر مڑا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا، بالکل سفید بال، لباس، لمبی سفید داڑھی، چہرے پر نور، آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ یوسف: آپ کون ہیں؟ شخص: پہچانا نہیں؟ یوسف نے غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یوسف: آپ تو وہ بوڑھے حکیم ہیں جو گیلی لکڑیاں خریدنے آئے تھے۔ حکیم مسکراتے ہوئے: نہیں یوسف، میں حکیم نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ حکیم: میں وہی ہوں جس کی چابی تمہارے پاس ہے۔ یوسف کو سمجھ نہیں آئی۔ حکیم: یوسف، میں مولوی کلیم اللہ ہوں۔ یوسف کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جو 50 سال پہلے غائب ہو گیا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مولوی صاحب آپ، لیکن آپ تو 50 سال پہلے… مولوی کلیم اللہ: 50 سال پہلے ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کیا۔ مجھے لگا میں مر گیا، لیکن اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ میں شدید زخمی تھا۔ کچھ مسافروں نے مجھے اٹھایا اور دوسرے شہر لے گئے۔ میں بے ہوش تھا۔ ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ پھر آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ مولوی کلیم اللہ: کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ ڈاکو اب بھی میرے پیچھے ہیں۔ وہ خزانے کے پیچھے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے واپس آؤں گا، لیکن حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ میں بیمار رہنے لگا، بوڑھا ہو گیا۔ سوچا اب شاید کبھی نہیں آ سکوں گا، تو اب کیوں آئے؟ یوسف بولا۔ مولوی کلیم اللہ: کیونکہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یوسف کے پاس جاؤ، وہی خزانے کا حقدار ہے۔ یوسف: خزانہ؟ وہ کہاں ہے؟ مولوی کلیم اللہ: وہ خزانہ اسی درخت کے نیچے دفن ہے۔ 50 سال پہلے میں نے اسے یہی چھپایا تھا۔ یوسف نے درخت کی طرف گہری نظر ڈالی۔ مولوی کلیم اللہ: یوسف، خزانہ نکالنے سے پہلے مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ یوسف: پوچھئے۔ 3 سوال۔ کلیم اللہ: پہلا سوال، جب تمہیں پہلی رات سونے کا سکہ ملا تو تم نے کیا کیا؟ یوسف: میں نے سوچا یہ کسی غریب کی امانت ہے، میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا، سوچا جب مالک ملے گا واپس کر دوں گا۔ مولوی صاحب: دوسرا سوال، جب دوسری رات چاندی کا سکہ ملا تو تم نے کیا کیا؟ یوسف: میں پریشان ہوا، میں نے مسجد جا کے مولوی صاحب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا انتظار کرو، جو دے رہا ہے وہ خود آئے گا۔ مولوی کلیم اللہ: تیسرا سوال، جب چابی ملی اور تمہیں خط ملا کہ جنگل میں آؤ تو تم کیوں آئے؟ یوسف: کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ کیا راز ہے اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ مولوی کلیم اللہ مسکرائے۔ مولوی کلیم اللہ: یوسف، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ تم نے لالچ نہیں کیا، تم نے صبر کیا، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اب خزانہ تمہارا ہے۔ مولوی کلیم اللہ نے یوسف کو بتایا کہ درخت کے نیچے کھودو۔ یوسف نے کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا کلہاڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک صندوق تھا، پرانا مگر مضبوط۔ یوسف نے صندوق نکالا، وہ چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے چابی لگائی، تالا کھلا۔ صندوق کھلا تو اندھیرے میں بھی روشنی پھیل گئی۔ صندوق سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، چاندی کے سکے، ہیرے، موتی، قیمتی پتھر۔ یوسف کی سانسیں رک گئیں، اتنی دولت اس نے کبھی نہیں دیکھی۔ مولوی صاحب، یہ وہ خزانہ ہے جو بادشاہ نے مجھے دیا تھا تاکہ میں غریبوں میں بانٹ دوں، لیکن ڈاکوؤں کی وجہ سے یہ بانٹ نہیں سکا۔ اب تم یہ کام کرو گے؟ یوسف: مولوی صاحب میں… ہاں تم، کیونکہ تم نے ثابت کر دیا کہ تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تم لالچی نہیں ہو، تم سچے ہو، تم نیک ہو۔ یوسف وہی خزانہ لے کر گھر آیا۔ اس نے فاطمہ کو ساری بات بتائی۔ فاطمہ رو پڑی۔ یوسف: اللہ نے تمہارا صبر دیکھ لیا۔ اگلے دن یوسف نے مولوی عبد الغفور کو ساری بات بتائی، پھر تینوں نے مل کر خزانے بانٹنے کا منصوبہ بنایا۔
لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتے، گاؤں میں ایک اور واقعہ ہوا۔ منصور خان جو گاؤں کا رہائشی تھا، اس کو پتہ چل گیا یوسف کے پاس خزانہ آیا ہے۔ وہ جل گیا۔ اس نے رات کو اپنے آدمی بھیجے کہ خزانہ چرا لائیں، لیکن یوسف نے پہلے ہی خزانہ مسجد میں رکھوا دیا تھا، مولوی صاحب کی نگرانی میں۔ منصور خان کے آدمی خالی ہاتھ واپس گئے۔ منصور خان خود مسجد پہنچا۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا، یہ خزانہ میرے باپ کا تھا، مجھے دو۔ مولوی صاحب: منصور خان، یہ خزانہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، غریبوں کا ہے۔ منصور خان: ورنہ؟ مولوی صاحب: ورنہ اللہ سے ڈرو۔ منصور خان ہنس دیا۔ وہ زبردستی خزانہ لینے لگا۔ اس لمحے وہاں پر مولوی کلیم اللہ آ گئے۔ منصور خان نے مڑ کر دیکھا، وہ پیلا پڑ گیا۔ منصور خان: اب آپ زندہ ہیں؟ مولوی کلیم اللہ: ہاں، میں زندہ ہوں اور تمہارے باپ کو جانتا ہوں۔ تمہارا باپ نیک تھا، تم کیوں برے بن گئے ہو؟ منصور خان کانپنے لگا۔ مولوی کلیم اللہ: تمہارے باپ نے مجھے یہ خزانہ دیا تھا، کہا تھا کہ غریبوں میں بانٹ دو، آج تم وہ خزانہ چھیننا چاہتے ہو؟ منصور خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ جھک گیا۔ منصور خان: مولوی صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب: اللہ معاف کرنے والا ہے، جا توبہ کر۔ اگلے دن مسجد میں خزانہ تقسیم ہوا، غریبوں کو دیا گیا، یتیموں کو دیا گیا، بیواؤں کو دیا گیا، بیماروں کو دیا گیا، مسجد کی مرمت پر خرچ کیا گیا، مدرسہ بنوایا گیا، کنویں کھدوائے گئے۔ پورا گاؤں خوش تھا، لیکن یوسف نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ وہ پھر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ فاطمہ نے پوچھا، یوسف، ہمارے لیے کیوں نہیں رکھا خزانے کا کچھ حصہ؟ یوسف: فاطمہ، یہ دولت اللہ کی امانت تھی، ہم تو محض ذریعہ تھے، ہمیں اپنی محنت کی کمائی کافی ہے۔ فاطمہ: لیکن ہم تو پھر غریب ہی رہے نا۔ یوسف: فاطمہ، غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں، غریب وہ ہے جس کا دل دولت کا بھوکا ہو۔ ہمارا دل اللہ سے بھرا ہوا ہے، ہم امیر بہت ہیں۔ کچھ دن بعد ایک رات پھر دستک ہوئی۔ یوسف نے دروازہ کھولا۔ سامنے مولوی کلیم اللہ تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ مولوی کلیم اللہ: یوسف، یہ تمہارے لیے ہے۔ یوسف: مولوی صاحب، یہ کیا ہے؟ مولوی کلیم: یہ وہ خزانہ نہیں جو بانٹ دیا گیا، یہ کچھ اور ہے۔ یوسف نے صندوق کھولا۔ اس نے ایک خط تھا اور ایک انگوٹھی۔ انگوٹھی پر نقش تھے، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ خط میں لکھا تھا، یوسف، تم نے صبر کیا، تم نے سچ بولا، تم نے لالچ نہیں کیا، تم نے غریبوں کی مدد کی، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تم سے راضی ہے۔ یہ انگوٹھی تمہیں اس بات کی نشانی کے طور پر دی جاتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولوی صاحب: یوسف، میں جا رہا ہوں، شاید پھر کبھی نہ مل سکوں، لیکن یاد رکھنا اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یوسف: مولوی صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی: جہاں سے آیا تھا، میرا کام ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر مولوی کلیم اللہ اندھیرے میں غائب ہوا۔ ہوئی تو گاؤں میں ایک خبر پھیل گئی۔ پرانی مسجد کے کھنڈرات میں ایک قبر ملی تھی۔ قبر پر لکھا تھا، مولوی کلیم اللہ، وفات 50 سال پہلے۔ یوسف دوڑا، وہاں گیا۔ قبر تھی، پرانی قبر، مگر اس پر تازہ پھول رکھے تھے۔ یوسف کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اگر مولوی کلیم اللہ 50 سال پہلے مر گئے تھے تو رات کو ان سے کون ملا تھا؟ یوسف نے مولوی غفور سے پوچھا۔ مولوی غفور اللہ: یوسف، اللہ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اپنا نامکمل کام پورا کر سکے۔ جنہیں ہم زندہ دیکھتے ہیں وہ شاید زندہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں۔ یوسف کو یقین نہیں آ رہا تھا ان سب باتوں میں۔ وہ شخص جس سے میں ملا تھا، جس نے اسے خزانہ دیا تھا، جس نے اسے نصیحتیں کی تھی، وہ ایک فرشتہ تھا کیا؟ اس دن کے بعد یوسف کی زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ وہ پھر لکڑیاں کاٹتا رہا، لیکن اب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مسجد جاتا تھا، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کچھ کہتا تھا، لوگ سنتے تھے۔ منصور خان نے توبہ کر لی تھی، وہ یوسف کا دوست بن گیا تھا۔ اس نے اپنی آدھی زمین غریبوں میں بانٹ دی تھی۔
گاؤں میں امن تھا، خوشحالی تھی، برکت تھی۔ یوسف نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دے دی تھی۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتا اللہ کو یاد کرتا اور اللہ کے ان بندوں کی مدد کرتا۔ وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی اور اسے یاد دلاتی تھی کہ اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ یہ کہانی صرف یوسف کی نہیں ہے، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ ہم سب کو اللہ آزماتا ہے، کبھی غربت سے، کبھی دولت سے، کبھی مشکل سے، کبھی آسانی سے۔ کامیاب وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، کامیاب وہ ہے جو صبر کرے، کامیاب وہ ہے جو سچ بولے، کامیاب وہ ہے جو لالچ نہ کرے، کامیاب وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے، کامیاب وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ یوسف نے یہ سب کیا، اللہ نے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں آخر وہ رات کا راز کیا تھا؟ رات کا راز یہ تھا کہ اللہ نے یوسف کو آزمانے کے لیے اپنا ایک فرشتہ بھیجا تھا۔ فرشتے نے مختلف روپ دھارے ہوئے تھے، کبھی بوڑھا حکیم بنا، کبھی خط چھوڑ گیا، کبھی سکے دے گیا، کبھی چابی دے گیا، اور کبھی یوسف نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی تو فرشتے نے اسے خزانہ دیا اور غائب ہو گیا۔ یہی رات کا راز تھا۔ اللہ کے فرشتے ہمیشہ آس پاس ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم اکیلے ہیں، مگر ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ ہمیں یوسف جیسا صبر عطا فرما، ہمیں یوسف جیسا یقین عطا فرما، ہمیں یوسف جیسی سچائی عطا فرما، اس جیسا بھروسہ عطا فرما۔ ہم دنیا میں بھی بھلائی دیں، آخرت میں بھی بھلائی دیں، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ کہانی ختم ہوئی، مگر اصل کہانی تو ہماری زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یوسف ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ آزماتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی رات کا راز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رات کو کیسے حل کرتے ہیں۔ کیا ہم یوسف کی طرح صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم یوسف کی طرح سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم یوسف کی طرح اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اے میرے رب، اس مبارک رمضان کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے، اس بابرکت مہینے میں اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے صبر کی چادر بھی عطا فرما۔ میرے دل کو بے چینی کو سکون میں بدل دے، میرے آنسوؤں کو قبولیت کا وسیلہ بنا دے، اور میری کمزوریوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے اگر میری آزمائش رزق میں ہے تو برکت عطا فرما، اگر صحت میں ہے تو شفا عطا فرما، اگر دل کے معاملات میں ہے تو آسانی عطا فرما۔ مجھے ایسا بنا دے کہ میں شکوہ نہ کروں بلکہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کروں۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے یا رب، رمضان میں ہر مشکل کو مغفرت میں بدل دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو آزمائش میں بھی تجھ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک رمضان کے صدقے ہم سب کی دعاؤں، عبادات کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔